بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین۔ اسلامک تھیالوجی میں آج جس عنوان پہ اور ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے میٹریلسٹک ورلڈ ویو کے فنڈامنٹلز یا ان کا فریم ورک۔ جیسے کہ بیان ہوا کہ ہمارے پاس بیسیکلی دو طرح کا تصور کائنات ہے، الہی اور مادی۔ ڈیوائن پرسپیکٹو میں، الہی جہان بینی میں ہمارے پاس مین چیزیں جو ڈسکس ہوتی ہیں اسلامک تھیالوجی میں، وہ ایک ہے خالق کا وجود، ایک ہے انسانی زندگی کا مقصد، اور ایک ہے اس مقصد کو پانے کا راستہ۔ یعنی الہی تصورات اور الہی جہان بینی جس طرح کا بھی آسمانی دین ہو، اس آسمانی دین کے تین مین مدعا ہیں۔ ایک یہ کہ اس کائنات کے خالق کی حقیقت کیا ہے، خدا شناسی اور توحید، اور دوسرا نقطہ ہے انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور اس انسان کی زندگی کا آخری نہائی مقصد کیا ہے، اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر انسانی زندگی کا کوئی مقصد ہے تو اس مقصد تک پہنچنا کیسے ہے، اور وہ مقصد پا لینے کا راستہ جو طے کرے گا وہ بھی خالق کے کائنات راستہ طے کرے گا، جسے آپ پروفیسی یا نبوت کہتے ہیں۔ اور انسانی زندگی کا مقصد ہے قیامت، اور خالق کے متعلق جو بات ہوتی ہے وہ ہے توحید کی بات۔ یہ تین پوائنٹ کامن پوائنٹس ہیں، ہر دین میں، آسمانی دین میں مانے جاتے ہیں اور ان پر عقیدہ ایمان رکھا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا پرسپیکٹو کہ جو الہی جہان بینی کے مقابل میں ہے، مادی تصور کائنات، اس کے بھی اپنے اصول ہیں۔ کہ جن کی بنا پر کائنات کے متعلق نظریات دیے جاتے ہیں، اور ایک خاص قسم کا اسکول آف تھاٹ ہے، جس اسکول آف تھاٹ میں انسان کو کسی خاص وزڈم کا نتیجہ نہیں مانا جاتا۔ اس طرز فکر کو دیکھا جائے، میٹریلزم کو، تو پہلا پوائنٹ ان کے پاس یہ ہے، کسی بھی چیز کی انٹیٹی، وجود اور ایگزسٹنس یہ ایکول ہے میٹر کے، مادہ کے۔ وجود یعنی صرف مادہ، بس مادے سے باہر کوئی وجود کی حقیقت نہیں ہے۔ میٹریلسٹوں کے بقول مادے سے باہر عالم غیب کا تصور بے معنی ہے، فضول ہے، چونکہ ہے ہی نہیں۔ بس وجود جب مادے کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی عالم غیب سے تعلق رکھتی ہے، جو بھی مادی نہیں ہے، ان چیزوں کا یہاں پر انکار ہو جائے گا۔ انسانی روح کا انکار ہے، خدا کا انکار ہے، قیامت کا انکار ہے، ٹوٹلی عالم غیب کا انکار ہے۔ میٹریلسٹک ویو میں یہ کچھ نہیں ہے، میننگ لیس ورڈز ہیں۔ میٹریلسٹوں کے بقول جب وجود صرف مادہ ہے، میٹر ہے، تو آگے غیر مادی موجودات سبھی بس الفاظ ہیں بغیر کسی معنی کے، کہ جن کی نہ کوئی ایکسپلینیشن ہے، نہ جن کے کوئی پروفز ہیں بقول میٹریلسٹوں کے۔ بس پہلا پوائنٹ، پہلی اصل یہ ہے کہ وجود ایکول ہے میٹر کے، ایگزسٹنس صرف میٹر ہے، میٹر کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے۔ دوسرا کہ یہ میٹر اٹرنل ہے، مادہ ازلی ہے۔ جب وجود مساوی ہے مادے کے
اور مادہ ہی ازلی ہے تو بس جو چیز ازل سے موجود ہے اس کے پیچھے آپ کو جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خالق ہے یا نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ، اس مادی جہان میں کوئی وزڈم نامی چیز نہیں ہے، پری پلاننگ نہیں ہے، اس جہان کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ نہیں آپ دیکھیں تو بڑے طریقے سے اپنا ہر مدعا لے آ کر الہی جہان بینی کو آسانی سے رد کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر پہلا مدعا یہ کہ وجود صرف مادہ ہے، مادے کے علاوہ کوئی وجود کی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا، جو مادہ ہے یہ ازلی ہے، یہ شروع سے مادہ ہے، بس آخر تک مادہ جان ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز کہ جو بہت ہی اہم ہے الہی جہان بینی کے لیے، کہ جو قانون علت کی بنا پہ ہم نے بات کی تھی، تو کہتے ہیں کہ علت اور معلول صرف مادے کی ہی فزیکل اور کیمیکل شرائط و حالات کا نام ہے۔ یہ قانون علت کام کر رہے جہان میں۔ وہ قانون علت کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر علت معلول آپ نے دیکھنی ہے تو مادے کی اپنی ہی حالات کا نام ہے علت معلول۔ مادہ خاص فزیکل کنڈیشنز میں آتا ہے، خاص کیمیکل شرائط سے گزرتا ہے تو کچھ نیا بن جاتا ہے۔ بس آپ کو اتنی زحمت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مادی دنیا سے ہٹ کر کسی کاز کے پیچھے جستجو کریں کہ جسے آپ خالق مان رہے ہیں، کریٹر مان رہے ہیں۔ اور پانچویں اصل کہ جو ان چاروں کی بیس ہے وہ ہے معرفت اور علم صرف تجربی حقائق کے متعلق ہو سکتا ہے۔ انسان اس جہان میں علم کی بنا پہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ انسان اس جہان میں جو معرفت حاصل کرتا ہے اسی کی بنا پر اپنے لیے آئیڈیالوجی سیٹ کرتا ہے، اسی مطابق اپنا طرز عمل بناتا ہے۔ لیکن ان کے بقول معرفت اور علم صرف وہی ہے جہاں پر آپ کو سائنٹیفک پروف مل رہا ہو۔ اگر سائنٹیفک پروف نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ معرفت کے دعوے چھوڑ دیں۔ یعنی جہاں پر سائنسی تجربات آپ کے پاس نہیں ہیں کافی مقدار میں کہ آپ سائنسی حقائق کے ذریعے سے کسی چیز کو ثابت کر سکیں تو وہ معرفت نہیں ہے۔ بس یہ پانچ چیزیں ہیں میٹریلسٹک ویو کے لیے جو بنیاد ہیں اور ان کا فریم ورک ہے۔ انہی پانچ نکات کے محور میں میٹریلسٹ بھی سوچتے ہیں اور ایتھیسٹ بھی سوچتے ہیں۔ اب انہی نکات کو لے کر ایک ایک کو ہم نے جواب دینا ہے تاکہ بہتر طریقے سے الہی جہان بینی کو ثابت کیا جا سکے اور اس کے لیے آگے مزید پروفز دیے جا سکے۔ پہلا پوائنٹ کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر مانا جائے کہ وجود صرف مادہ ہے، اسے رد کیسے کریں گے؟ منطق میں ایک طریقہ کار ہے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، علم منطق میں، کہ جب آپ نے کسی چیز کو ثابت کرنا ہے، پروف کرنا ہے، تو اس چیز کے متعلق ایک مورد ہی تلاش کر دیں تو آپ کے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ اس کلاس روم میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں اس کلاس روم میں، اگر ایک اسٹوڈنٹ بھی نظر آ جائے تو یہ کوئی ہونے کا سارا سینٹینس غلط ہو جائے گا۔ کوئی بھی نہیں ہے یہ غلط ہو جائے گا۔ ایک طالب علم موجود ہے، بس کلاس سے اسٹوڈنٹس کی ٹوٹلی نفی نہیں کر سکتے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ موجب جزیہ کا اثبات سالب کلیہ کو رد کرتا ہے۔ منطق میں ہے ایک قاعدہ، موجب جزیہ یعنی صرف ایک فرد
کا وجود سالبہ کلیہ کو رد کرتا ہے، ٹوٹلی اور عمومی نفی سے مانع ہے۔ یہ نیچے لکھ دیا اس کا موجب جزیہ، یعنی ایسا سینٹینس ہے کہ جس میں صرف ایک مورد کی بات ہو رہی ہے، جو دونوں کائنڈز ہیں سینٹینس کی، کہ ایک ہمارے پاس جملہ ہے، ایک دفعہ ہم جملہ استعمال کرتے ہیں مثبت کا، پازیٹیو سینٹینس استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں موجبہ، پازیٹیو سینٹینس ہے یعنی مثبت جملہ ہے۔ اور جزئیہ یعنی بعض افراد پہ مشتمل حقیقت یا حقائق یا اشیاء۔ بس ضمناً اب بتا دیں، ضروری ہو گیا یہ وضاحت کرنا کہ جب بھی ہم جملہ بناتے ہیں منطق میں، جملہ یا تمام حقائق سے اشیاء یا حالات سے بات کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کلیہ۔ تمام انسان صاحب عقل ہیں، تمام انسانوں میں ہنسنے کی توانائی پائی جاتی ہے، تمام انسان سیکھ سکتے ہیں، لکھ پڑھ سکتے ہیں، یہ کلیہ ہو جائے گا۔ تمام حیوانات حرکت کرتے ہیں، موومنٹ ہے حیوانات میں، تمام زندہ موجودات سانس لیتی ہیں، یہ کلیہ ہو جائے گا۔ اور اگر جملہ کچھ اشیاء، حقائق، معانی یا حالات کو بیان کرے تو اسے بولتے ہیں جزیہ۔ اس کی منطق میں پہچان ہے بعض انسان بہترین آرٹسٹ ہیں، بعض انسان بہترین کھلاڑی ہیں، بعض انسان دقیق اہل غور و فکر ہیں، تو یہ جملہ ہو جائے گا جزئیہ۔ تو انہی دو جملوں کو پازیٹیو دیکھیں تو اسے بولتے ہیں موجبہ، اور نیگیٹو دیکھیں تو اسے کہتے ہیں سالبہ، یعنی منفی۔ کلیہ بھی دو صورت میں ہو سکتا ہے، موجبہ اور سالبہ، اور جزیہ بھی دو صورت میں ہو سکتا ہے، موجبہ اور۔ بس یہ ضمناً بیان کیا ہے صرف اس لیے کہ بیان کیا جا سکے کہ اگر آپ کا کہیں پر مدعا عمومی نفی پہ ہو، عمومی نفی کے لیے اکثر اوقات نکرہ اسماء استعمال ہوتے ہیں کہ جو خاص مشخص نہیں ہوتے۔ یہ بھی معلوم آپ کو گرامر کی اور ادب کی اصطلاح ہے کہ اسماء ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں، یا نکرہ ہوتے ہیں یا معرفہ ہوتے ہیں۔ نکرہ اسماء یعنی کوئی خاص ان کی شناخت نہیں ہے، کوئی گھر، کوئی شہر، کوئی بندہ، کوئی حیوان، کوئی چیز، اسے نکرہ کہتے ہیں جس میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ لیکن معرفہ میں عمومیت نہیں ہوتی۔ خانہ کعبہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، ختم المرسلین ایک خاص فرد ہے، ہر جگہ ہر فرد نہیں ہو سکتا ختم المرسلین، یہ خاص چیزیں انہیں معرفہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے آپ کے نام ہیں معرفہ شمار ہوتے ہیں، اعلام، علم۔ تو جب بھی آپ کسی شے کی ٹوٹلی نفی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بطور عموم اور نکرہ کے نفی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ زمین پر کہیں کوئی سبزہ نہیں ہے، اگر ایک جڑی بوٹی بھی نظر آ جائے تو وہ کہیں کوئی سبزہ نہیں، غلط ہو جائے گا جملہ آپ کا۔ آپ کے لاہور میں کبھی بارش ہوئی ہی نہیں، ایک دفعہ بارش آ جائے تو جملہ غلط ہو جائے گا۔ پس جب آپ کہتے ہیں کلی طور پر کہ مادے کے علاوہ کوئی غیبی وجود ہے ہی نہیں، میٹریلسٹوں کا مدعا ہے کہ غیر مادی موجود
کوئی نہیں ہے۔ اب اس غیر مادی موجود کو اگر ہم نے ثابت کرنا ہو، پروو کرنا ہو، اور میٹریلسٹوں کا وہ دعویٰ ریجیکٹ کرنا ہو، ان کا کلیم ریجیکٹ کرنا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹوٹلی عالم غیب کو ثابت کرنے بیٹھ جائیں۔ غیبی موجودات میں سے ایک چیز بھی ہم نے ثابت کر لی تو مطلب ہے کچھ ہے عالم غیب، جہاں تک ہمارے ٹولز آف نالج کی رسائی نہیں ہے، ہماری رینج میں نہیں ہے عالم غیب۔ اگر عالم غیب کا ایک منظر نظر آ جائے تو ہم اس کی ٹوٹلی نفی نہیں کر سکتے۔ غیر مادی موجودات ہیں کون سی ہمارے پاس؟ مذہبی تصورات میں، ایمانی دنیا میں غیر مادی موجودات نمبر 1 روح، نمبر 2 ملائکہ، نمبر 3 عالم آخرت، اور نمبر 4 خالق وحدہ لا شریک۔ مین کلی یہ 4 چیزیں، انسانی روح، ملائکہ، عالم آخرت اور خالق وحدہ لا شریک، یہ ٹوٹلی وہ چیزیں ہیں جو اممیٹیریل ہیں۔ جنات کی ہم بات کریں گے تو وہ میٹیریل ہیں، چونکہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ خلق من النار، آگ سے بنے ہیں۔ آگ اسی دنیا کی ایک ریالٹی ہے، مادی جہان کی ایک حقیقت ہے۔ اگرچہ جو اجسام ہیں، میٹیریل 2 طرح کے نا ہمارے پاس، مادہ 2 طرح کے ہے۔ مادہ ایک ہے کثیف اور ایک ہے لطیف۔ مادہ کثیف یعنی جسم اور قابل دید ہے، جسے ہم دیکھ رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، لمس کر رہے ہیں، جس میں طول ہو، عرض ہو، عمق، اس کی ڈیپتھ ہو، یا دوسرے 2 پہلو اس کے دیکھے جا سکتے ہیں۔ کثیف ہے یعنی قابل مشاہدہ ہے، اتنا گھرا ہوا ہے، مکان گھیرے ہوئے کہ نظر آ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے لطیف، جسے ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ جنات اجسام لطیفہ میں آتے ہیں۔ اجسام لطیفہ یعنی ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ بس کلی طور پہ ہمارے پاس غیر مادی موجودات انسانی روح سے شروع ہوتی ہیں۔ جب روح غیر مجرد اور غیر مادی ہے تو روحانی حالات بھی، یہ بھی مادی نہیں ہے۔ روح بھی اممیٹیریل ہے اور روح کے سارے حالات بھی اممیٹیریل ہیں۔ ہم نے کہا کہ ایک دفعہ ہم عالم غیب کی ٹوٹلی نفی کرنا چاہ رہے ہیں، تو جس نے نفی کرنی ہے وہ کسی بھی غیبی چیز کو نہیں مانتا، اس کے نزدیک صرف مادہ ہے۔ لیکن جب ہم نے ثابت کرنا ہے عالم غیب کو تو ضروری نہیں ہم سارے موارد کو لے کر بیٹھ جائیں، اگرچہ کہ ہر ایک کے لیے جدا ادلہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح ہم نے ڈیزائن آرگیومنٹ سے کریٹر کا وجود ثابت کیا ہے کہ خالق ہے، چونکہ کائنات میں نظم و ضبط ہے تو کوئی خالق ہے، چونکہ کائنات میں علت و معلول ہے تو اس کائنات کے پیچھے کوئی اور علت اولیہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اپنی جگہ پر آرگیومنٹس موجود ہیں، لیکن ابھی فی الحال ایک کلی ہم نے جواب دینا ہے اور مختصر جواب دینا ہے۔ تمام عالم غیب کی حقائق کو ثابت کرنے نہیں بیٹھ جانا کہ واقعاً عزرائیل ہے جو قبض روح کرتا ہے یا نہیں، میکائیل ہے جو روزی دیتا ہے یا نہیں، جبرائیل ہے جو علم دیتا ہے یا نہیں۔ ایک ایک کو لے کے بیٹھیں گے تو کام لمبا ہو جائے گا، کیونکہ میٹریلسٹ میں یہ رینج ہی نہیں عقل کی کہ عقل کہاں تک جا سکتی ہے۔ عقل ادھر ہی بیٹھی ہے، مادے میں ہی محدود ہے۔ جب ان کی عقل آگے کہیں جا نہیں سکتی تو اسی عالم مادہ میں کچھ حقائق پائے جاتے ہیں جو غیب سے مربوط ہیں، اممیٹیریل ہیں۔ ان میں مثال کے طور پر پہلی روح ہے۔ روح اگر کہا جائے کہ یہ بھی مادی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اگر میٹریلسٹ کہیں کہ روح کیا ہے؟ جسٹ آپ کی باڈی میں موومنٹ کرنے والی انرجی ہے، ایک ایسی انرجی ہے جس کی وجہ سے آپ کو لائف بولا جاتا ہے، لائف بولا جاتا ہے کہ زندہ ہیں جی، جس کے اوپر سارا لائف کا سرکٹ زندگی کا دار و مدار چل رہا ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ جسے آپ روح کہہ رہے ہیں، میٹریلسٹ کہے گا یہی آپ کے دل کی دھڑکن ہے جسے آپ روح تصور کر رہے ہیں۔
کومے میں جو جاتا ہے وہ مر تھوڑی جاتا ہے، کومے میں کچھ نہ کچھ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. دینی تصور میں دیکھیں تو یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ٹھیک ہے. میٹریلسٹک ویو سے دیکھیں تو ابھی اس ڈیوائس میں کچھ ایبلٹی ہے کہ یہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائے. ڈیڈ ہونے والی ہے، فیل ہونے والی ہے، لیکن ممکن ہے. ڈاکٹر سائنٹیفک پروسیس سے معالجہ ٹریٹ کر کے اسے دوبارہ لوٹا لے. سوال اس پہ ہے کہ انسانی وجود میں جو آپ کی روح پائی جاتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں اسپرچویلٹی ہمارے پاس، وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے آپ کے پاس دلیل ہے کہ جس کے ذریعے ثابت کریں کہ یہ روح مادی نہیں ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہمارے پاس لفظ مادی ہونا، ایک ہے غیر مادی. یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. انہیں کہا جاتا ہے نقیضین ہیں، ٹھیک ہے. ایک جگہ مادہ ہونا، اسی مادے کو غیر مادی نہیں کہہ سکتے آپ. ایک جگہ سفیدی ہے تو سفیدی کو آپ کالا نہیں کہہ سکتے. متضادات ہیں نا، قابل جمع نہیں ہے. ان چیزوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا. بس پہلے مادی چیز کی ایٹریبیوٹس دیکھ لیں کہ کون کون سی چیزوں کی وجہ سے ہم کسی موجود کو مادی بولتے ہیں. مادی یعنی مکان و زمان رکھتی ہو. مادی چیز زمان و مکان میں آتی ہے. ایک لفظ بولا جاتا ہے امتداد. مادی چیزوں میں امتداد پایا جاتا ہے. امتداد یعنی پھیلاؤ، جس کی وجہ سے یہ جگہ گھیرتی ہیں. اور بہت ہی اہم صفت ہے اس امتداد کی وجہ سے قابل تقسیم ہونا. کہ جو چیز میٹر میں آ رہی ہے اسے آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، اس کے مختلف پارٹس اور اجزاء بنا سکتے ہیں. جب آپ اجزاء بناتے ہیں، قابل تقسیم ہونا یعنی اجزاء میں تقسیم کرنا. یعنی مادیات ایک قسم کی ترکیب میں جڑی ہوئی ہیں، مرکب ہیں. مادی چیزیں اجزاء سے بن کے ملتی ہیں اور وہ مرکب ہیں. اچھا، غیر مادی جسے آپ کہہ رہے ہیں، اممیٹیریل بول رہے ہیں، ان میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اممیٹیریل مکان میں نہیں آتی، چیز جگہ نہیں گھیرتی، ٹائم میں نہیں آتی، زمانے کی اسے ضرورت نہیں ہے. پھر اس اممیٹیریل میں یہ پھیلاؤ نہیں ہے کہ آپ کو لمیٹڈ کر دے. قابل تقسیم نہیں ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں. ابھی سائیکالوجی میں ایک تصور دیا جا رہا ہے انسانی اورا کا. انسانی اورا، آپ کا ہمزاد، آپ ایک جگہ کھڑے ہیں لیکن وہ 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر تک اورا آپ کا کام کر سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے اسی جسم کی ایک فریکوینسی ہے، ایک لہر ہے. وہ اورا وہ بھی قابل تقسیم نہیں ہے، اس کے بھی آپ اجزاء. ایک نور کا دائرہ ہے آپ کے باڈی کے گرد پھیلا ہوا، وہ بھی قابل تقسیم نہیں ہے. جسٹ انرجی بھی آپ دنیا میں دیکھیں تو وہ بھی قابل تقسیم نہیں ہوتی. اور وہ پاور کی جس کے ذریعے سے یہ سارا ارتعاش اور فریکوینسی آپ کی بن رہی ہے، وہ ٹوٹلی اممیٹیریل ہے. اسے کہتے ہیں مجرد ہے. روح انسان کی مجرد ہے، غیر مادی ہے، یعنی روح مجرد ہے. اس کے حقائق کیا ہیں؟ اور واقعاً انسان بہت تعجب میں کھو جاتا ہے کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمات انسان دیکھتا ہے. ہمارے فلاسفر اس روح کے مجرد ہونے کو ثابت کرتے ہیں علم کے راستے سے. علم کے راستے سے انسان کا علم خاص ظرف میں ہے. اور علم کا ظرف جسمانی سیلز نہیں ہیں، جبکہ علم ایک حقیقت ہے.
اور اس کا ظرف غیر جسمانی ہے۔ کیسے آپ ثابت کریں گے؟ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ علم انسان کے پاس ہے، ایک حقیقت ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ آپ کے برین سیلز میں ہے، سیلز میں نہیں ہو سکتا، لہذا کہیں تو وہ ہے، اور جہاں پہ وہ ہے وہ غیر جسمانی ہے، وہ امیٹیریل ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اگر علم کا تعلق آپ کے برین سیلز سے ہو تو جس طرح تمام باڈی کے سیلز چینج ہو رہے ہیں وہ برین سیلز بھی چینج ہوتے ہیں، جبکہ علم آپ کا چینج نہیں ہوتا، وہ میموری سیو ہے، سیلز میں نہیں وہ گھوم رہا ہے۔ علم، سیلز صرف وسیلہ ہیں، ٹولز ہیں علم حاصل کرنے کا، مگر اس علم کی بقا امیٹیریل طاقت پہ ہے کہ جسے روح بولتے ہیں۔ یہ ایک دلیل جو میں نے اشارہ کیا امام علی علیہ السلام کی حدیث کے متعلق، فرماتے ہیں ہر چیز کا ظرف بھرتا ہے، ہر ظرف پر ہو جاتا ہے سوائے ظرف علم کے جو مزید علم سے وسیع ہوتا ہے۔ آپ پانی کسی چیز میں ڈال کے رکھیں تو وہ جو خاص کنٹینر ہو، خاص تالاب ہو، وہ بھر جائے گا۔ آپ مٹی کہیں پہ جا کے ڈالتے ہیں تو وہ جگہ بھر جائے گی، لیکن علم کا ظرف وہ نہیں ہے کہ جو بھر جائے، چونکہ وہ فزیکل نہیں ہے، اور جتنا امپروومنٹ آپ کرتے ہیں علم میں اور مزید حاصل کرتے ہیں، اتنا وہ ظرف وسیع ہوتا ہے، پھیلتا ہے، وسعت میں جاتا ہے۔ بس اگر صرف یہ برین سیلز ہوں تو ان میں وسعت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ برین سیلز میں وسعت ہے تو مطلب کیا پھولنا شروع ہو جائیں۔ یعنی آپ اینسٹائن کو آپ دیکھیں تو مطلب اس کی بہت بڑی کھوپڑی ہونی چاہیے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے اس روح کے مجرد ہونے پر، وہ ہے خود آگاہی، سیلف نالج ہے روح کا اپنے بارے میں، جبکہ مادے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خود کو جانتی ہو، میٹر میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ خود کو جانے، لیکن انسانی روح خود کو جانتی ہے۔ خود آگاہی، سیلف اویئرنیس، اپنے متعلق جاننا، یہ مٹیریل چیز کی خصوصیت ہے، مادے میں نہیں ہے یہ۔ اور تیسری چیز، چونکہ روح کا علم حضوری ہے، حضوری اور اصولی علم کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ جس چیز کا آپ کے ذہن میں کانسیپٹ آ جائے، کوئی تصور آ جائے، حتیٰ امیجنیشن میں آپ لے آئیں اسے، تو وہ چیز ہمیشہ مادی ہوتی ہے، لیکن روح کا کوئی کانسیپٹ نہیں آپ کے ذہن میں ہوں، بس میں ہوں، میرا ہونا یقینی ہے۔ ابن سینا، ابو علی سینا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھیں کہ بالکل وہاں پہ آپ کو کوئی چیز ٹچ نہ کر رہی ہو، مثال کے طور پر آپ کو فضا میں معلق کر دیا جائے، ابھی تو اسپیس میں جا رہے ہیں نا لوگ، فضا میں ایک ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں سے آپ کی باڈی کو کچھ نہ چھوئے، آپ کچھ دیکھ نہ سکیں، آنکھیں بند کر لیں، کچھ سن نہ سکیں، پھر بھی وہاں میرے ہونے کا کنسیپٹ آپ کے پاس ہے، وہ احساس اپنا کہ میں ہوں۔ انسان معلق فی الفضا، ابو علی سینا کے تعبیر کے مطابق، کہ اگر انسان کو ایسی جگہ معلق لٹکا دیا جائے کہ جہاں پہ صرف وہ اپنی حقیقت کو سمجھے، کوئی چیز اسے ٹچ نہ کرے، تو وہ پھر بھی اپنے بارے میں علم رکھتا ہے بغیر ذہن کے انوالو کیے۔ تو یہ علامات ہیں، یہ سائنز ہیں کہ روح نامی جو آپ کے وجود میں حصہ ہے وہ اممیٹیریل ہے۔ بس وہ دعویٰ کہ وجود مساوی نہیں ہے مادے کے، وجود اور مادہ مساوی نہیں ہے، بس پہلا مدعا ان کا میٹریلسٹوں کا رد ہو گیا کہ وجود صرف مادہ ہے، ان کا کہنا ہے۔ اگر وجود صرف مادہ ہے تو آپ کے وجود میں پائی جانے والی روح کی کیا حقیقت ہے؟
آپ اگر حقیقت میں صرف مادی ہیں تو آپ کے ذہن میں کبھی پریڈکشنز نہیں آنی چاہیے، پیشن گوئی نہیں ہونی چاہیے، کبھی کسی کی سچی خواب نہیں ہونی چاہیے. جب کہ آپ اسی دنیا میں کئی جوگیز کی سٹوریز آپ پڑھتے ہیں، مرتازوں کی، تو ان کے حالات زندگی عجیب و غریب ہیں، جو غیر مادی کمالات رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا کوئی ادعا نہیں ہے، کلیم نہیں ہے کہ ہم ریلیجس ہیں، مگر اسپرچویلٹی میں وہ اپنے حقائق دکھاتے ہیں. بس ایک دلیل یہ لکھ لیں کہ روح کی مجرد ہونے کی ایک دلیل یہ ہے اولیاء کی کرامات، انبیاء کے معجزات اور بعض افراد کی سچی خوابیں روح کا ثبوت ہیں. کیونکہ اگر روح نہ ہو تو صرف باڈی کے ذریعے تو کرامات نہیں انجام پا سکتی، صرف ہمارے مائنڈ کے ذریعے سے، صرف ہماری ول پاور کے ذریعے تو کچھ نہیں ہوتا. اگر ول پاور ہی اتنی اسٹرانگ ہوتی، پاورفل ہوتی کہ ہم اس کے ذریعے معجزات کرتے تو سارے انسان معجزہ دکھاتے کرتے نظر آتے. ہاں، وہ لا آف اٹریکشن کیا ہے؟ باڈی سے ہے، جسمانی نہیں ہے نا. آپ کہیں کہ وہ جو انسان کے ذہن میں طاقتیں ہیں، توانائیاں ہیں، وہ حقیقت ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، وہ حقیقی ہیں، لیکن ان کا تعلق آپ کی فزیکل ورلڈ سے نہیں ہے، وہ اسپرچل ورلڈ سے ہیں. وہ لا آف اٹریکشن اسپرچویلٹی کا ہے، فزیکل مائنڈ کا نہیں ہے، وہ ادھر کی طاقتیں ہیں. اس لیے اسپرچل جرنی انسان کو کمالات تک پہنچاتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اسپرچویلٹی میں چاہے جوگ اپنانے والا منکر خدا ہی کیوں نہ ہو، کمال تک پہنچتا ہے وہ. اور اسی طرح ہمارے پاس جو کچھ افراد غیر معمولی افراد گزرے ہیں، چاہے سائنس کی دنیا میں، چاہے میتھ کی دنیا میں، ان کی توانائیاں بالکل حساب کتاب میں نہیں آتی انسان کے. اگر وہ اسی دنیا کی صرف توانائیاں ہوتی تو سب کے پاس ہوتی. بس روح مجرد ہے، اممیٹیریل ہے، اور عالم غیب کا ایک نظارہ ہے روح. اور یہ روحانیت اسپرچویلٹی میں ان ہونے کا جسٹ فرسٹ ڈور ہے. آگے وہ کیا ہے؟ آگے حقائق عالم غیب بہت زیادہ ہیں، جنہیں لطائف ابھی آپ سرچ کریں کبھی تو مل جائیں گے آپ کو یوٹیوب پہ بھی. لطائف 7 لطائف ہیں. جس طرح ہندوؤں کے 7 چاکرا ہیں، ہمارے اسلامی عرفان و تصوف میں 7 لطائف ہیں، 7 باطن کی سیریں ہیں. بہرحال جدا چیز ہے وہ. بس ہمارے پاس ایک غیر مادی چیز روح نامی موجود ہے، تو یہ پہلا دعویٰ غلط ہو گیا. دوسرے دعویٰ کو دیکھ لیں. مادہ ازلی ہے. بیس کیا ہے میٹریلسٹوں کی؟ کہ جس چیز کے بارے میں بھی آپ کو نالج حاصل کرنا ہے، معرفت حاصل کرنی ہے، اس کی بیس تجربہ ہے. بیس تجربہ ہے. جو چیز ایکسپیرینس میں آئے گی اس کی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. مشاہدے میں آنی چاہیے، اسے دیکھا جانا چاہیے، اسے لمس کیا جانا چاہیے. بس دوسرا قانون دیکھیں، مادہ ازلی ہے تو ان کی اسی بیس کے ساتھ ٹکرار ہے. آپ نے کب تجربہ کیا ہے مادہ کے ازلی ہونے کا؟ جب معرفت کی اساس ہے تجربہ، تو مادے کی ازلیت قابل تجربہ نہیں ہے. نمبر 1. دوسرا رد کہ مادہ ہوتے ہوئے ازلی نہیں ہو سکتا. مادے کی ذات میں چینجنگ ہے، آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں چینجنگ آ رہی ہے، آئے دن چینجنگ آ رہی ہے. تو جو چیز ہمیشہ ہی تغیر و تبدل اور تبدیلی میں ہے، وہ کیسے ازلی ہو سکتی ہے؟ کہ جس کی بنا پر کہیں کہ یہ ازلی ہے جی، اسے کسی بنانے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس دوسرا یہ ان کا. اور تیسرا نقطہ،
ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں مادے کے ازلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی سٹارٹ پوائنٹ نہیں ہے. اگر مادے کو ازلی مانے تو اس کا کوئی سٹارٹ پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے. جبکہ آپ اس مادی کائنات کی تخلیق کو لے کر جائیں بگ بینگ کی جانب تو وہاں بھی کیا ہے؟ کچھ آغاز ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں پر، بس ازلی نہیں ہوا. جس کی ابتدا آپ کو مل گئی ہے تو وہ ازلی نہیں ہو سکتی چیز. ایک سیڈ کی طرح تھا، جیسے ایک لوبیا کا دانہ ہے یا چنے کا دانہ ہے. اس کے پیچھے نہیں جا سکتے، مطلب ایک خاص ٹائم تھا، صرف وہ ٹائم ہماری کاؤنٹنگ میں نہیں ہے. چونکہ ٹائم تو جو ہماری کاؤنٹنگ میں آ رہا ہے وہ تو سورج کی گردش سے آ رہا ہے نا. زمین کے گرد سورج چکر پورا کرے تو 24 گھنٹے میں ایک ٹائم لمٹ ہمارے ہاتھ میں آتی ہے. ٹائم کا میجرمنٹ اس وقت تھا ہی نہیں جب سورج ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ چونکہ ہماری کاؤنٹنگ سے باہر ہے لیکن ایک بگننگ پوائنٹ ہے وہاں پہ. اور وہ جو چنے کے برابر یا لوبیا کے برابر جو سٹارٹ پوائنٹ میٹر دیکھا جا رہا ہے کہ جس کے اندر پھر گیسز آئیں اور وہ گیسز پھر پھٹ کے بگ بینگ ہوا، اسے پھر لے کے جاتے ہیں. شروع میں سوچنا پڑتا ہے کہ اگر وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس سے پہلے کیا تھا؟ اس کے پہلے صرف انرجی ہے، صرف انرجی ہے. ٹھیک ہے، انرجی پھر چینج ہوتی ہے میٹر میں. جس چیز کا آغاز آپ کو سوچنے میں آ جائے تو وہ پھر ازلی نہیں ہو سکتی، ابدی تو ہو ہی نہیں سکتی. ابدی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 500 ملین سال کے بعد ہر کچھ پھٹنے والا ہے، برباد ہونے والا ہے سیارہ زمین کا. ازلی ابدی نہیں ہو سکتا. جب ازلی ابدی نہیں ہو سکتا مادہ تو ضرور اسے پیچھے کاز چاہیے کہ جس نے ابھی اسے باقی رکھا ہوا ہے. تیسرا پوائنٹ کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ جو پوائنٹ گنے ہیں، مادہ پہلے وجود صرف مادہ ہے، دوسرا مادہ ازلی ہے، تیسرا جب صرف ہر چیز میں خود مادہ ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصدیت نہیں ہے، مقصد کا نہ ہونا. اسے کیسے رد کریں گے؟ اس بھری جہان میں، کائنات میں کوئی مقصد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مقصد مانیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا اس جہان کے پیچھے علم ہے جو خلق کر رہے. ادھر ہی نفی کر دی نا. کہا ہم آپ کا جو دلیل بنانے کا وسیلہ ہے پہلے اسی توڑ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جہان میں مقصد ہے، مقصد حکمت کی نشاندہی کرتا ہے. حکمت علیم ذات سے ہوتی ہے اور علیم پیچھے کوئی نہ کوئی ذات ہو کہ جس کے علم کا سارا کرشمہ ہے. مقصد ہی نہیں ہے جی. تو مقصدیت کا نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ بہت ہی غیر منطقی اور غیر لاجیکل بات ہے. جبکہ آپ نظام میں دیکھتے ہیں، جہان کے نظم میں دیکھتے ہیں تو ہر جگہ مقصد ہے. نظم کائنات خود مقصد بتا رہے ہیں. نظم کائنات مقصد بیان کرتا ہے. اتنا دقیق مقصد ہے کہ ایک چھوٹی سی ننھی سی چڑیا بھی ہے، اس کے گھونسلے میں بچے ہیں تو وہ خود ہی نہیں کھانے چلی جائے گی، کھا کے آئے گی واپس. اس کا مقصد ہے بچے پالنا. حتیٰ وہ ننھی سی چڑیا انڈے دینے سے پہلے بہترین اپنے ایک سیف ٹھکانہ بناتی ہے، بہترین گھونسلہ بناتی ہے. نہیں مقصد نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں مقصد جب نظر آتا ہے تو مطلب ہے کہ خود مدعا غیر معقول ہے مقصد کرنا ہونا. بس نظم کائنات ہمیں مقصد بتاتا ہے. اور چوتھا پوائنٹ کہ علل و اسباب سب مادی ہیں. یعنی مادے کی ہی فزیکل اور کیمیکل شرائط مادی موجودات کو خلق کر رہی ہیں. اگر صرف مادہ ہی کار فرما ہو، مادے کی فزیکل اور کیمیکل کنڈیشنز ہی کچھ چیزوں کو بنا رہی ہوں، مادہ تو سب کے ایک جیسے ہے، موجودات کیوں مختلف ہوتی جا رہی ہیں؟ جس مادے نے پہلی دفعہ پانی میں ون سیل، زندہ ون سیل بنایا تھا،
اس ون سیل کی مزید ترکیبات جب بنتی گئیں تو آگے نئی مختلف موجودات کیوں بنی؟ یہ سب ایک جیسی ہونی چاہیے تھی. مادہ تو ایک ہے، ایک ہی مادہ ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی روشنی ہے. ان سب عوامل سے جو ہمیں نچوڑ ملتا ہے فروٹس کی صورت میں، وہ ڈیفرنٹ کیوں ہیں؟ اگر صرف مادی ہی علل و اسباب علت کا قانون بناتی کہ باہر سے کسی علم کی انوالومنٹ نہ ہوتی، کوئی علم انوالو نہیں تھا، حکمت نہیں ہوتی، تو ساری مادی موجودات کو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا. پہلا رد اس کا نمبر 1، اگر سبھی موجودات صرف مادے کا نچوڑ ہوتی تو سب ایک جیسی ہوتی. سب ایک جیسی ہوتی. جبکہ ہم مادی زندگی میں بہت سے ایسے حقائق دیکھتے ہیں کہ جو غیر مادی ہیں. مادے میں ہی ایسے حقائق پائے جاتے ہیں جو مادی نہیں ہیں، میٹیریل انہیں کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے آپ. نمبر 2، مادی دنیا میں بہت سے حقائق کو مادی نہیں مانا جا سکتا. کون سے حقائق ہیں؟ مادی دنیا کے کون سے حقائق ہیں جنہیں آپ مادے کا فروٹ نہیں مان سکتے؟ یہ حقائق ہیں اور جن پہ آج تک کوئی جواب نہیں میٹیریلسٹ دے سکا. زندگی، شعور، مقصد اور لذت. مادے میں پائے جانے والے یہ حقائق غیر مادی ہیں، یہ مادی نہیں ہے. جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں مادے میں زندگی ابھر آئی ہے، سوال آتا ہے کہ یہ جو سب کچھ پہلے بے جان تھا، اس میں جان کہاں سے آئی؟ جہاں پہ بھی زندہ موجود دیکھتے ہیں وہاں شعور اور سینس ہے، تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو شعور کہاں سے مل رہا ہے. ایک چھوٹی سی چیونٹی کہ جو اس نے رزق زمین کے نیچے اکٹھا کیا ہوتا ہے، جب موسم بہار قریب آنے لگتا ہے وہ سارے دانے اٹھا کر باہر لے آتی ہے تاکہ دھوپ لگوائے. اسے کون سکھا رہا ہے کہ تو نے وہ جو دانہ اکٹھا کیا ہے زمین کی رطوبت سے وہ کومپل بن سکتی ہے، جو اسے دھوپ لگواؤ، خشک کرو. یا ایک موسم ایسے آتا ہے جس میں آپ دیکھیں گے چیونٹیاں اپنے انڈے اٹھا کر باہر لے آتی ہیں، اپنی بل پہ ڈالے ہوتے ہیں سفید سفید دانے، دھوپ لگ. اتنا شعور کس نے دیا ہے اسے؟ حتیٰ چیونٹیوں کی کالونیز میں یہ بھی ڈاکومنٹریز بنائی گئی ہیں کہ بعض چیونٹیاں ایسی ہیں جو کاشتکاری کرتی ہیں، خاص قسم کی جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، ان جڑی بوٹیوں کا وہ دودھ چوستی ہیں. وہ ان کی ڈاکومنٹریز دیکھ، اتنی شعور کس نے دیا ہے انہیں؟ اور ان کی بلوں کی ڈاکومنٹریز آپ دیکھیں کہ اندر کس ڈیزائننگ سے انہوں نے اپنی بلیں بنائی ہوتی ہیں. کتنی سی ہے چیونٹی، شعور اس میں کہاں سے آ گیا؟ بس نہ زندگی مادی ہے، نہ شعور مادی ہے، نہ مقصدیت مادی ہے، نہ احساس لذت مادی ہے. احساس لذت ہر زندہ موجود میں، سکون، آرامش، اطمینان، یہ مادی نہیں ہے. مادے میں تو ہمیشہ ہلچل اور تلاطم ہے، بے چینی ہے. مادے کی ذات ہی تبدیلی ہے، تو تبدیلیوں میں ہمیشہ بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، تزاحم ہوتا ہے، تضاد ہوتا ہے. پس مادے کے آغوش میں کچھ حقائق ایسے پائے جاتے ہیں جو غیر مادی ہیں، اممیٹیریل ہیں، اور ان حقائق کا خالق چاہیے کہ جو مادی نہ ہو. بس اس طریقہ کار سے یہ ان کے اصول رد ہو جاتے ہیں. اور آخری وہ پوائنٹ کہ جس کی بنا پر ان کی یہ 4 اصلیں بنتی ہیں، اصول بنتے ہیں، کہ معرفت کا ذریعہ صرف تجربہ ہے، مدعا ایک اصول ہے. معرفت کا معیار
صرف تجربہ ہے. یعنی معیار آپ کہیں کہ جو آپ کے معرفت تولنے کا ذریعہ ہے، حق و باطل، معرفت کی پہچان صرف تجربہ ہے. اس معیار کی کیا دلیل آپ کے پاس؟ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہی حق ہے؟ اس کا بھی تجربہ کیا ہے؟ یہ جو لا آپ نے بنایا اپنی معلومات کی سچائی اور حقانیت پرکھنے کا، یہ ضابطہ کہاں سے لیا آپ نے؟ ضابطے تو ہمیشہ عقل بناتی ہے، تجربہ نہیں بناتا. بس پہلا یہ اصلی غلط ہے. اور دوسرا، آپ اپنے وجود میں دیکھتے ہیں انسان فطری طور پر اپنے وجود میں تجربے کے علاوہ غیر تجربی طاقتوں کو پہچانتا ہے. یہ جو آپ انالائز کرتے ہیں تجربہ ہے، وہ کمپیریزن آپ بناتے ہیں ذہن میں، کسی چیز کو مقایسہ کرتے ہیں، تجربہ ہے. عقل تجربے میں آ رہی ہے؟ نہ عقل تجربہ ہے، نہ آپ کا ضمیر و وجدان تجربہ ہے، نہ آپ کی فطرت تجربہ ہے. بہت ہی عظیم حقائق ہیں ہمارے پاس کہ جو معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. میتھمیٹکس میں، لاجک میں، فلاسفی میں آپ کی عقل معیار ہے، تجربہ معیار نہیں ہے. موریلٹی میں، ایتھکس میں آپ کا ضمیر و وجدان معیار ہے اور فطرت معیار ہے. اسپرچویلٹی میں ایک بہت عظیم معارف اور علوم کا خزانہ ہے انسانیت کے پاس کہ جو تجربے کا حاصل شدہ نہیں ہے. پس یہ رہے میٹریلسٹک اصول، اس مادی جہان بینی کے مین قواعد، اور ان کا مختصر رد ہم نے عرض کیا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین.